سمجھدار ہے آدمی، عقل سے کھانے اچھے اچھے کھائے گا، کپڑے اچھے اچھے پہنے گا، عورتیں اچھی اچھی دیکھنے جائے گا، یہ تو ایسی ہے وہ تو ایسی ہے۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے ایشوریہ رائے چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہر ایک چاہ رہا ہے کوئی چاہیے، باقی کوئی نہیں چاہیے۔ نماز میں ٹائم سے نہیں پہنچے گا اور کسی چاہنے والی مردودن نے بلایا تو صحیح ٹائم پہ پہنچے گا، کہیں چلی نہیں جائے۔ ذرا اس موقع سے جو یہ ٹائٹل کا بینر لگا ہے، آج 31 دسمبر 2022 کی حقیقت ہے، ابھی بات سامنے آ رہی تھی کہ آج کی رات میں جس قدر گناہ ہوتے ہیں شاید پورے سال کی کسی رات میں گناہ ہوتے ہوں گے، اور حقیقت ہے ایسے ایسے گناہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو بچے 2 مہینے بعد پیدا ہونے والے ہیں، شیاطین ملعون ان کے وقت سے پہلے انہیں انسان پیدا کروا لیتے ہیں، صرف ایک تاریخ لگنے کی وجہ سے۔ معمولی چیز نہیں ہے، جہالت حد کو پہنچ چکی ہے۔ ان کا کیا روئیں جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں، ان کی اتباع کرنے والے جو مسلمان اور مومن کہلاتے ہیں، افسوس ان پر ہے۔ افسوس صد افسوس کے لائق تو وہ ہیں کہ وہ کس کی تقلید، کس کی اتباع، کس کے پیچھے لگ گئے ہیں، کن کی رواجوں کو رائج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا، ہر چیز کی ابتدا پر غور کریں۔ یہود و نصارہ یہ ازل اول سے اسلام دشمن رہے ہیں، اسلام نہ ان کی زندگیوں میں آیا اور نہ انہوں نے اس کو قبول کیا، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت بخشی۔ تو یہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں تب سے آج تک۔ حضرت موسیٰ اپنے نبی کو بھی انہوں نے سکون پر نہ رہنے دیا، اور آخر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آن تک کوششیں کی۔ وہی ملعون نبی برحق دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی نبی کی امت کو حقیقت سے ہٹا کر نبی پاک علیہ السلام کی تکلیفوں میں کوئی کسر نہیں رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، اور ہدایت نہیں ہے تو انہیں فرعون کی طرح دنیا میں نشان عبرت بنا دے، جس طرح اللہ نے فرمایا فرعون کے بارے میں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ پوری دنیا کے لیے اللہ نے اسے ایک نشانی بنا کر، عبرت بنا کر رکھ دیا، اور آج بھی دنیا اس عبرت کو دیکھنے کے تو کیا جاتے ہیں، تماشا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جانا اگر کسی کو ہے تو عبرت کے لیے جائے، واہ اڑانے جاتے ہیں۔ کیا حال ہوا اس فرعون کا، آج بھی پڑا ہوا ہے، نہ اسے زمین نے جگہ دی نہ آسمان نے جگہ دی۔ جو اللہ کے دین میں اور اللہ کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہی حشر کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہر ایک کا نمونہ دکھاتے، ایک کا دکھا دینا کافی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ یہ رسم بد کہاں سے شروع ہوئی۔ رائل نیوی نام کا ایک بدترین شخص، اس نے اس کو رواج دیا، اور یہ 1907 یا 9 کا رواج پایا ہوا سلسلہ ہے، اور غالباً اس سے پہلے اس کی ایک کمیٹی کے نوجوان تھے جنہوں نے اصل وہ جہازوں کے ذریعے سے، اس وقت یہ اسٹیمر اور یہ سب انجن کا کوئی وجود نہ تھا، تو یہ سب ایسی بادبانی کشتیوں سے ہواؤں کے ذریعے آتے تو اکتا جاتے تھے، 6 مہینے سال سفر میں لگ جاتے۔ تو اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے شروعات کی، کبھی بچوں کی سالگرہ منائی، کبھی بیوی کی، کبھی گھر والے ماں باپ کی۔ جب سالگرہ مناتے مناتے اکتا چکے، سب کی سالگرہیں من چکی، تو اب دیکھیے اب کیا کریں، ابھی بھی بے چینی دور نہیں ہوئی ہے، تو پھر شروع کیا انہوں نے کہ یہ سال آتا ہے اس کی شروعات کرو۔ اس سے پہلے اس کا تھا ہی نہیں کوئی سلسلہ۔ میرے بھائیوں، اسی کی تقلید، اس یہودی کی پیچھے ساری دنیا چل پڑی، اور کہیں مختلف انداز میں۔ یہ ایک انداز، کبھی بھی کسی غیر شرعی چیز کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ سنت ہمیشہ دنیا میں ایک ہوتی ہے، اور سنت کے علاوہ جتنی بدترین چیزیں ہیں وہ انیک ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں من الظلمات الی النور، علماء کرام جانتے ہیں نور کو واحد استعمال کیا، اس کی جمع انوار ہوتی ہے۔
اور ظلمت کی جمع ظلمات ہے، اس کو جمع استعمال کیا کہ ظلمتیں، خرافاتیں، بدتمیزیاں، بدتہذیبیاں ہزاروں قسم کی ہو سکتی ہیں، ہدایت ایک ہوتی ہے، ہدایت ایک ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کو سمجھ عطا فرمائے، جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اس میں خرابیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب آج لوگ انتظار کیے ہوئے ہیں، کوئی تو اپنے محلے سجا کر، کوئی سرکل سجا کر، کوئی بازار سجا کر، کوئی اپنے آپ کو سجا کر، کوئی دنیا کو سجا کر، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ 11:59 کب ہو جائیں، 11:59 کب ہو جائیں۔ جیسے ہی 60 منٹ ہوں گے تو ہر ایک شخص اس 1 منٹ کے لمحے میں وہ ساری بدترین بدکرداریاں انجام دے گا جو شاید کوئی ایک اچھا انسان تو اس کے بارے میں اس کے لیے سوچنا اور تصور کرنا بھی دشوار ہے، سوچنا اور تصور کرنا بھی۔ جس قدر زنا آج ہوتے ہوں گے شاید کبھی ہوتے ہوں گے، جس قدر عزت پامال آج ہوتی ہوں گی شاید کبھی ہوتی ہوں گی، اور اس میں مرد ہی نہیں عورتیں بھی لگی ہیں ہر ایک، یا اللہ۔ اور کھربوں ڈالروں کے شرابیں پی جاتی ہیں، اور کھربوں ڈالروں کے ڈانس کے لیے وہ جو ناچنے والیاں ہوتی ہیں ان پر خرچ کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ فضولیات کے جو خالص آج کی رات میں مال برباد ہوتا ہے دنیا کا، اگر یہ صرف یہ مال لگا دیا جائے تو خدا کی قسم شاید دنیا میں غربت نہ رہے، اتنا مال برباد ہوتا ہے۔ کسی سے اچھے کام کا کہو کبھی نہیں کرے گا، شیطان نے اس کو حاوی کر رکھا ہے۔ اور نہ معلوم کتنے انسان ایسے ہیں، شاید اللہ کبھی کبھی کوئی واقعہ پیش بھی کرتا ہے۔ اسی لیے میں عشاء پڑھا کر گھر لوٹ رہا تھا تو یہ کشور اس کے وہاں ایک شرابی سائیکل گرا کے بیچوں بیچ روڈ پر، اور خود بھی لیٹا ہوا ہے۔ ایک برقعے والی عورت وہاں قریب کھڑی تھی، ویسے تو میں شاید نکل جاتا لیکن ان بیچاری کو دیکھ کر میں رکا، کیا بات ہے کہیں ایسا تو نہیں؟ میں نے سوچا کہ ان کا کوئی تعلقاتی ہو، تو میں نے ان سے پوچھا کون ہے یہ؟ تو کہنے لگی دیکھو اسے کہتے ہیں انسانیت۔ تو کہنے لگی پتہ نہیں، میں یہ سمجھا شاید کوئی ان کا رشتہ دار ہوگا، آج فرق محسوس ہی نہیں کر سکتا آدمی کون ہے یہ، ایمان والا ہے غیر ایمان والا ہے کیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں، بیچ میں پڑا ہوا ہے، کوئی دبا نہیں دے اس کو، کوئی دبا نہیں دے اس کو۔ اور آج تو ماشاءاللہ انسان کیسے جا رہے ہیں۔ تو وہ کھڑی رہی، وہ جا نہیں رہی تھی۔ پھر میں بھی اترا گاڑی سے اور ایک صاحب کو اور بلایا، اور کوشش اکیلے نے کی، نہیں ہوا تو ایک صاحب کو اور بلا کر ایک طرف سے رکھا، سائیکل ان صاحب نے اس کی سائیڈ میں لگائی۔ پھر ایک تیسرے صاحب آئے، وہ اس کا نام پوچھنے لگے، نام بتاؤ کیا نام ہے؟ تو وہ بار بار اصرار کرنے لگے، تو میں ان کا شاید پتہ چل جائے، لیکن پھر خیال یہ ہوا پتہ نہیں یہ جو بھی ہے، آج ایک انسان خرابی کرتا ہے تو اس کے پورے دین کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آج ایک انسان خرابی کرتا ہے، پوری دنیا میں خرابیاں کرنے والے انگلیوں پہ گنے چنے لوگ ہیں، اور اگر بہت زیادہ تعداد میں آپ گنے تو زیادہ زیادہ 20% ہوں گے، لیکن 80% لوگ پوری دنیا میں اچھے ہیں، خراب نہیں ہیں، پوری دنیا میں اچھے ہیں۔ لیکن ہم وہ سب جو جس کا ہے، ہر ایک دوسرے کو خراب سمجھے ہوئے، بدگمانیاں پالے ہوئے ہیں، جو ایمان والا ہے وہ بھی، غیر ایمان والا ہے وہ بھی، کسی سے کسی کا تعلق نہیں ہوا۔ یہ دور اتنا بدترین چل رہا ہے، اگر کوئی میرا چاہنے والا کسی تیسرے آدمی کے بارے میں کہہ دے جسے میں کبھی جانتا تک نہیں یہ برا ہے، تو میں اس کو یقین کر لوں گا۔ یہ دھتکار ہے ایسی انسانیت پر، ذلالت ہے ایسی انسانیت پر۔ جب تک تیرا کوئی تعلق اس سے نہ ہو، جب تک تو اس کی کوئی برائی نہیں دیکھے، کیسے اس کو تصور کر رہا ہے؟ کس نے تجھے یہ حق دیا؟ میرے بھائیوں، آج دنیا کا مسئلہ یہی ہے، پوری دنیا میں یہ فساد عام ہے، دور بہت دور پھینک دیجیے سب کو۔ اپنے گھر کے سگے بھائی، 2 سگے بھائیوں میں جو نفرتیں ہیں آج اندازہ نہیں ہو سکتا، بس ایسے ہی، کوئی لڑائی نہیں کچھ نہیں، بس نفرتیں، وہ اس کے لیے تیار ہے، وہ اس کے لیے تیار ہے، کیسے ایک دوسرے کو بدنام کر دیں، کیسے ایک دوسرے کو برا ثابت کر دیں، بس اس میں زندگی انسانوں کی گزر رہی ہے۔ اور
بہتان اور غیبت جانتے ہیں آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت تو یہ بات کہی ہے کہ جو کسی میں برائی ہے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ اسے بتا رہے ہو، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس میں موجود ہے وہ، تو اس غیبت کرنے کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ مردہ انسان کا گوشت کھانا، مردہ انسان کا گوشت کھانا۔ اور فرمایا جو برائی اس میں موجود نہیں ہے وہ بہتان ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ گوشت کھانا وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، اس کو گناہ کبیرہ شمار کیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ عالم ہے۔ دوسروں کو کیا جا کے روئے ہم؟ یہ اسٹیج، یہ بینر، یہ باتیں، یہ خصوصاً اہل ایمان کے لیے۔ دنیا کے ہر اہل ایمان کو آج کوئی دشوار نہیں ہے، آج دین پھیلانے کے یہی ذرائع ہیں جو آپ ان کی شکلوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک انسان تک یہ بات پہنچ جائے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور رسول اللہ پر، وہ یہ جان لے جب تک کسی انسان سے اس کا تعلق نہ ہو اس کے اچھے اور برا ہونے میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کون سا تماشا چل رہا ہے میرے بھائیو؟ پھر یہ حد اتنی نہیں رہتی صرف کہ بس خالی بدگمانیاں ہو رہی ہیں، بڑھتے بڑھتے اتنی ہو جاتی ہیں یہ خود نہ کر کے دوسرے کو تیار کرے گا اور اسے مروانے تک پہ تیار ہو جائے گا۔ ہاں وہ برا، کیونکہ میرے بھائی، میرے باپ، میرے تعلقاتی، میرے پڑوسی، میرے برادر، میری جماعت، میری پارٹی، میرے آدمی نے کہا اس لیے برائی، گرچہ میرا کبھی اس سے واسطہ نہیں پڑا ہے، گرچہ میرا کبھی اس سے واسطہ تو ان بدگمانیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانیوں سے بچو، یہ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا عیب ہے جسے اپنے اندر ہم سموئے ہوئے ہیں۔ جو کہہ دیا، جو سن لیا میرے بھائیوں، اور یہی چیز اگر اپنے لیے کی جائے تو اسے تیار نہیں ہے آدمی سننے کے لیے۔ ہاں، دنیا کا ہر انسان اپنے خلاف گرچہ برائی ہے لیکن تیار نہیں ہے اس کے سننے کے لیے، دنیا کی برائی بتا دے گا لیکن اپنی برائی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ انسانیت کے احترام کے خلاف ہے۔ میں بات کر رہا تھا وہاں کہ انسانیت کی ہمدردی، بہت لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ نیا سال ہے، نئے سال کے اس 1 منٹ میں جو کام کیا جائے گا، جیسے ہی 12 بجتے ہیں اور اس اے ایم سے پی ایم بنتا ہے یا پی ایم سے اے ایم آتا ہے تو فوراً سب تیار ہیں کہ ایسا کام کرے۔ وہ برائیوں میں تیار ہے، کوئی بہترین مہنگی سے مہنگی شراب لیے کھڑا ہے، کوئی نہ معلوم کون سی حسین و جمیل عورت کو لیے کھڑا ہے، کوئی کچھ اور کیے ہوئے ہے، ڈاکٹر اپنا نشتر لیے کھڑا ہے کہ تاکہ اس بچے کو دنیا میں لائے جو بہت بعد میں آنے والا ہے، تاکہ اس کے ساتھ ایک تاریخ کا ٹھپا لگ جائے۔ کوئی نکاح کے لیے تیار ہے، قاضی صاحب اس وقت کہیں میں اس وقت بولوں قبول ہے جب 1 منٹ کو فوراً 12 کے بعد منٹ آگے بڑھے، ہر ایک تیار۔ یہ سب خرابیاں، یہ طے شدہ چیزیں ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ لیجئے 12 بجے تک جو جاگے وہ دیکھے گا تماشا، کس دھڑام ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، کس قدر آتش بازی ہوگی، کس قدر پٹاخے چلائے جائیں گے، کھربوں روپے کے، ہزاروں کے نہیں، کھربوں روپے کے، اور اس میں اپنا بہت بڑا فخر سمجھا جائے گا۔ ہم نے کہا تو نے کیا کیا؟ تو نے سوائے غضب کے کچھ نہیں کیا۔ ہر انسان اس مالک کا غلام ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ وہ ڈھیل دیے ہوئے، وہ ڈھیل دیے ہوئے، اس کو وہ جس نام سے پکارے ہر ایک کہتا ہے وہ ایک ہے۔ اس نے خود کہا اگر 2 خدا آسمان میں ہوں تو زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ ہم آپ جانتے ہیں سب کے دماغ الگ الگ ہیں، 2 آدمی ہو، ایک کہے گا ارے پانی برسے، کوئی ارے پانی برساؤ گے، ٹھنڈ تو اتنی ہو رہی ہے، مارنا ہے کیا سب کو، پانی نہیں برسنا چاہیے۔ 2 ہو تو گڑبڑ، وہاں بھی لڑائی ہو جائے، آسمان پر بھی لڑائی ہو جائے، لا فسادتا، تو فساد برپا ہو جائے۔ وہ مالک حقیقی نام اس کا جو چاہے رکھتے رہو، جو چاہو رکھ دو، سب جانتے ہیں، سب کو یہ معلوم۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے واسطے اللہ نے انسانوں کو، انسانوں کی ہمدردی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمدردی اس کی آخرت بنانے کے اعتبار سے بھی ہے اور ہمدردی اس کی دنیا بنانے کے اعتبار سے بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا خالی دین سکھاتے تھے، دنیا کے لیے پھینک دیتے تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو بلاتے، اعلان کرتے بھائی کپڑے لا کے دو، کپڑے پہنائے جاتے۔ کوئی بھوکا ہے، مسافر آئے تو کہتے آج کون میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا، فوراً صحابہ کھڑے ہوتے، کھانا کھلاتے۔
کتنے لوگ ہیں. اور شراب کی دھت ہمیں کیا کہوں, کسی کا کیا رونا رہوں, یہ ٹاک میں کیا کم. شراب تو بہت چھوٹی چیز رہ گئی یار, اسمیک, ڈرگس, اور وہ سوئیاں گھسیڑی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کے لگا رہا ہے, کبھی خود ہی اپنے ہاتھوں سے لگا رہا ہے, اور کبھی وہ ٹیوب کی وہ سونگ رہا ہے سلوشن, اور نہ معلوم پیٹرول, اور کون کون سی شکلیں جو بھی, حتیٰ کہ خون تک پی رہے ہیں, ایک دوسرے کے خون کے انجیکشن لگ رہے ہیں, ایک دوسرے کا خون پیا جا رہا ہے. یہ گناہ, یہ تباہی, یہ بربادی, جس مالک نے اس کو جسم دیا, ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے, یہ جسم بغیر آتما اور روح کے چل نہیں سکتا. یہ جسم دنیا میں باقی رہتا ہے ایسے ہی, بس اس میں سے وہ روح جسے آتما کہتے ہیں وہ نکل جاتی ہے, یہ پورا سموچہ پڑا رہتا ہے. تو اسے تو ایک سیکنڈ, اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا وہ نکالتا کون ہے اور کب نکالتا ہے, یہ بھی کسی کو نہیں پتا. جب یہ نہیں پتا کبھی بھی وہ نکل سکتی ہے, اور نکالنے والا دوسرا ہے, تو کیوں دے نکلتا, وہ چاہتا کیا ہے, وہ چاہتا کیا ہے, اس کی چاہت کیا ہے اس کے بارے میں. اس کی چاہت یہی ہے, میں نے تجھے دنیا میں انسان بنا کر بھیجا ہے, تو انسان بنا کر میرے پاس آ, درندہ اور بھیڑیا مت بن جا, درندہ اور بھیڑیا مت بن جا. آج انسان درندہ اور بھیڑیے سے بھی بدتر ہو چکا ہے. اس کی درندگی کی یہ علامت ہے, وہ بچوں کے خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے, اور اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے نشہ کرتا ہے, تو اپنے بچوں کا رکھا ہوا کھانا بھی بیچ آتا ہے, اور اپنی بیوی اور بچوں کے کپڑے بھی بیچ دیتا ہے, اور جا کر اپنا نشہ کر لیتا ہے. یہ درندہ نہیں تو اور کیا ہے. اس کا حق تو بڑا اس کی ماں کا اس پر تھا, اس بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا, اور ماں باپ کو چھوڑنے کے بعد جن سے زیادہ محبت کی آج ان کا بھی نہ رہا. اللہ بھی فرماتا اولئک کالانعام بل ہم اضل, جانوروں سے بھی بدتر ہے. خالی جانور ہی نہیں, جانور خدا کا رزق کھاتے ہیں مگر وہ ہر کہیں نہیں جھکتے. یہ تو ان سے بھی زیادہ بدتر ہے. میرے بھائیو, یہ خرافاتوں میں اگر مسلمان بھی ساتھ دے تو پھر بربادی ہے. کس چیز کے مسلمان ہے وہ؟ کوئی نیک کام کرو, اللہ نے زیادہ مال ہی دیا ہے کسی کو. میں بھائی صرف آپ لوگ جو سامنے ہو ان کو دیکھ کر بات نہیں کر رہی, جو بات دنیا میں پہنچ رہی اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہو, اللہ نے آپ کو مال والا ہی بنایا ہے, عزت اور جاہ والا ہی بنایا ہے, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ کتنے اس وقت بھی فٹ پاتھوں پر دیکھو کتنے ننگے پڑے ہیں, کمبل نہیں ہے, بس یہ سوچ کر چھوڑ دیں گے وہ نشے میں پڑا ہے, وہ اس میں پڑا ہے, اس کو کیا کریں, یہ ملا تو باولا ہو گیا, پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے, اس کو بھی دیں گے کیا, وہ تو خود پڑا ہوا ہے. یاد رکھو کبھی کبھی برا انسان اس کے ساتھ اچھائی کرنے سے برا اچھا بن جاتا ہے, اور اس کے لیے دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا ایک شخص ایک دن صدقہ لے کر نکلا, اور کس کو دے آیا؟ جو صدقے کا مستحق نہیں تھا, مالدار کو صدقہ دے آیا. اور پھر نکلا, اور پھر دوسرے دن گیا تو زانیہ کو صدقہ دے آیا, جو برا کام کرواتی تھی اس کو صدقہ دے دیا. اور ایک شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کو صدقہ دے آیا. پھر آپ نے اس کی توضیح فرمائی کہ بہت ممکن ہے, بھائی گیا تو تھا نا, اگر خود نہیں جاتا, تفقد نہیں ہوتا, تو کسی کے بھی ہاتھ اپنا مال خرچ کروا دیتا. گیا اور پھر بھی وہ غلط کے ہاتھ پہنچ گیا, اس کو صحیح سمجھ کے دے آیا, تو اللہ کے نبی نے اس کی توجیہ فرمائی, شاید کہ اس مالدار کو شرم آ جائے کہ جب یہی دے سکتا ہے تو میں کیوں نہیں دوں, میں بھی تو دینے والا بنوں. اس فاحشہ کی توجیہ فرمائی کہ شاید کہ وہ یہ خیال کر لے کہ جو میں برا کام کروانے کے نتیجے میں مال میرے پاس آ رہا ہے, تو اگر میں برا کام نہ کر کے اگر میں کسی کے پاس اپنا دکھڑا روتی تو ہو سکتا تھا مجھے برا کام کرنا نہ پڑتا. میرے آقا میرے باپ بہت جگر کا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا. دیکھ لو اور نہ سمجھے کی بات کو, یہی حالت ہے آج. یہ بوڑھے باپ میرے ہیں, آقا کسی میں میرے تکلیف دے آقا رکھی. نہ سمجھے کے خدا پاک کے قسم امت کا یہ نہیں ہے, میرا آقا دیکھ رہا بچہ مر جائے گا. یہی حال ہے میرے بچے نہیں, آج. امت کا کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو رو رہے ہیں, اللہ بہت بڑا ہے. جانتا بھی نہیں یہ کون ہے, جانتا بھی نہیں یہ کون ہے.
میرے بھائیوں اللہ کے واسطے ہوش لو، اگر کوئی جانور بن گیا ہو تو وہ انسان جنہیں اللہ نے دل دیا ہے اور جو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے لیے پیسہ شرط نہیں ہے، اس کے لیے ان کا جذبہ چاہیے۔ جس جذبے سے وہ کام کریں گے خدا کی قسم اللہ دنیا کا نظام بدل دے گا۔ آج تو یہ ساری چیزیں دکھ رہی، مائک اور تار اور یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت عرب میں آواز لگوائی، کون سی لائٹ تھی، کون سا مائک تھا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اور ابراہیم نے اللہ کا حکم مانا، اور وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، پوری دنیا سے لوگ وہاں اس حکم کو مان رہے ہیں، کیونکہ جو بات کہی کیسے کہی ہوگی؟ میرے بھائیوں باتیں وہی ہیں، الگ سے نہیں آئیں۔ لوگ باتیں بناتے ہیں، باتیں نبی کی ہیں، 1400 سال 1450 سال پرانی باتیں ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ کسی نئے پڑھنے والے سے کوئی بات نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ اگر کوئی غلط دعوت دیتا ہے گمراہی کی تو وہ گمراہ ہوگا اور جہنم میں جائے گا، سمجھ لینا۔ میرے دوستو آج دنیا ترس رہی ہے اور بلک رہی ہے، ترس رہی ہے۔ اللہ کل ہر ایک سے پوچھے گا، یہ نہ سمجھو جی جس طرح وہ بیوی سے بچوں کے بارے میں پوچھے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں روایت ہے باقاعدہ، کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیہ۔ اور جس طرح ایک گھر کے جو بڑا ذمہ دار ہے، جو نوٹ لینے کا ذمہ دار ہے، سب کے نوٹ لے کے جمع کرتا ہے، جو شادی بیاہوں میں نیتا بن جاتا ہے، چودھری بن بیٹھتا ہے، محلے کا پارشد بن جاتا ہے، اور کئی اور اللہ سب سے پوچھے گا تو نے کیا حق ادا کیا؟ پاگل ہے کیا؟ دیوانہ بنا رہا ہے؟ کسی اور کو بنا جا کے، کسی اور کا سکھانا یہ پاگل پن۔ ایک ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، یہ جماعتیں برادریاں اللہ کے نہیں چلیں گی، یہ سب یہ جتھے، یہ انسان، یہ طاقتیں، یہ شان و شوکت سب جوتوں نے پڑی ہوگی اللہ کے ہاں۔ ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اکیلا حاضر ہوگا، سبحان اللہ، ہر انسان اکیلا حاضر ہوگا۔ اور اگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس مالک ملک کو جواب دے دے تو سوچ سمجھ کے کر کیا کام کر رہا ہے۔ آج ہزاروں روپے کہاں وہ دن دکھ رہے ہیں آپ کو؟ وہ دن آج کوئی بھی، میرے بھائیوں حالانکہ جانتے ہیں لوگ جنہوں نے سوکھے ٹکڑے چٹنی کے ساتھ کھائے، بھاجی بھی نہیں ہوتی تھی گھر میں کھانے کی، ایک انڈے میں سے 4 بہن بھائی کھاتے تھے، لیکن انسان اپنی اوقات بھول گیا، وہ جانور بن چکا، اپنی اوقات بھول گیا۔ اللہ نے تو یہ مال تو دیا ہے کہ اس کو آزمائے، کوئی ایسا تھوڑی تھا قیامت کے وقت اور بڑھے گا ابھی مال، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بتاؤ کچرا کیوں قیمتی نہیں ہے بھائی؟ کیوں باہر پھینکتے کچرے کو؟ اس کی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں جب تمہارے نوٹ اتنے ہو جائیں گے، آج 1 روپے کی ویلیو ہے کیا؟ جتنے بیٹھے 1 روپہ پھینکے، کسی کی جیب کو کیسر نہیں ہوگا، 1 روپے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ساری دنیا کے لیے نا کھربوں روپے ہو جائیں 1 روپے سے، ایسے ہی ایک وقت آئے گا 100 کی بھی ویلیو نہیں ہوگی اور 500 کی بھی، تو کچرے کی طرح نوٹ پڑے ہوں گے۔ وہ خالی تماشا نہیں ہے، جو بھی تو آپ نے تماشا دیکھا ہے کہ نوٹ پر جو سموسہ اور کچوری رکھ کے کھا رہے ہیں، یہ وقت آنے والا ہے، ایسا ہوگا، اتنا مال ہوگا کہ انسان اپنے مال کو لیے پھرے گا اور ڈھونڈے گا کوئی اس کی زکوٰۃ اور صدقہ لے لے، ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے جو وقت دیا ہے ہوش کے ناخن لے لے۔ رسول اللہ کا کیا فرمان ہے، اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، اپنی زندگی میں نیکیاں کما جا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کیا بھیجا ہے ہر نفس نے آخرت کے لیے، کیا چیز جمع کی ہے، بھیج بتا تو نے کیا آگے بھیجا ہے، تو بعد میں آیا ہے، کیا بھیجا ہے تو نے وہ بتا مجھے۔ دیکھ لے آدمی کیا بھیجا ہے، ہاں یہی بھیجا، میں ہوٹلیں اڑاتا تھا، میں عیش میں رہتا تھا، 4 بنگلے تھے، 2 کی اور تیاری کر رہا تھا، 10 گاڑیاں تھی، 6 کی اور تیاری کر رہا تھا۔ تو نعوذ باللہ، کیا صحابہ کا دماغ تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو آدھی کھا رہے آدھی دوسرے کو دے رہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین نے مال دیا اس لیے کہ ہم انسانوں کو آزمائیں۔ صحابہ کو دیا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا مال آپ اور ہم جیسے بھکاریوں پہ خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔
پورا خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لیا، ضرورت پڑی دین کے لیے اپنے جسم کے کپڑے بھی اٹھا کر ڈال دیے، اور کپڑے پھینکنے کے بعد آپ نے جو ہے بٹن بھی کانٹے کے لگا لیے، بٹن بھی نہیں تھے، ٹاٹ اور کوئی کپڑا پہننے کے بعد ہٹا لو کافی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اللہ نے جو ہمیں یہ عقل دی ہے نا، اس سے کام بڑا سمجھدار ہے آدمی، عقل سے کھانے اچھے اچھے کھائے گا، کپڑے اچھے اچھے پہنے گا، عورتیں اچھی اچھی دیکھنے جائے گا، یہ تو ایسی ہے وہ تو ایسی ہے۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے ایشوریا رائے چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہر ایک چاہ رہا ہے کوئی چاہیے، باقی کوئی نہیں چاہیے۔ نماز میں ٹائم سے نہیں پہنچے گا، اور کسی چاہنے والی مردودن نے بلایا تو صحیح ٹائم پہ پہنچے گا، کہیں چلی نہیں جائے۔ یہ ہے معاملہ۔ ہاں، جس کو چاہ رہا ہے، مال کی محبت ہے تو تعلقات، جس سے مال خرید و فروخت ہو رہا ہے اس سے 1 لاکھ کا سودا ہونا ہے تو آدھے گھنٹے پہلے انتظار کرے گا کہیں سودا دوسرا لے کے نہیں ہو جائے۔ یہ حقیقتیں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور دین سب سے پیچھے ہے جس کو بعد میں دیکھیں گے، اس کو بعد میں دیکھیں گے، اللہ ہمیں بعد میں ڈالے گا، پھینک دے گا پیچھے۔ جس نے دین کو پیچھے پھینکا، اسے پیچھے پھینکو، اسے پیچھے پھینکو۔ دنیا دی ہی اس لیے تھی، دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آخرت سنوار کے آئے۔ جھک مارنے نہیں بھیجا تھا دنیا میں، بہت سارے جانور تھے، ضرورت کیا تھی تجھے انسان بنانے کی؟ جانوروں کی کوئی قسم بنا دیتا؟ انسان بنایا انسانوں جیسے اعمال کرنے کے لیے، انسانوں جیسے کام کرنے کے لیے۔ اور معاف کرنا میرے بھائیو، ہم نے دین کو سکیڑتے اتنا سا کر دیا۔ وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے الفاظ بھی ایسے وسیع رکھے کہ کتنا بھی سکیڑے ہم وہ پھر بھی ایسا ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بھی ہمارے راستوں میں محنت کریں گے، بہت سارے طریقے اور راستے، مگر آج ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے بس میرا راستہ صحیح، میں جس پہ لگ گیا صحیح، میں جو کر رہا ہوں صحیح، ہر ایک کو دوسرے کا غلط دکھ رہا ہے۔ کا تماشا ہے، کون سا اینک لگا رکھا ہے تو نے؟ کون سا اینک لایا ہے بھائی تم؟ کون سا آئینہ تجھے دیا ہے اللہ نے کہ تیرا راستہ صحیح باقی سب؟ کوئی بھی دین کا کام میرے عزیزوں جو انسان کر رہا ہے اور وہ نبی اور صحابہ کی سیرت پر پیش کر کے دیکھا جائے، اگر وہ صحیح ہے تو یاد رکھنا، میں سمجھتا ہوں اس کی مخالفت کرنا اپنی تباہی کرنا ہے۔ لیکن اس کو دیکھیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کے واسطے کہتے ہیں کہاوت ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہلاتا، بھولا نہیں کہلاتا۔ پتہ نہیں کس کی سانسیں کتنی باقی ہیں، کب آتما اور روح کو اللہ کھینچ لے۔ آج بولنے والا بول رہا ہے، صبح بھی پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے۔ ایک تاریخ لکھی جائے کہ مولانا صاحب 31 دسمبر کو بیان کر رہے تھے اور 23 کو نکل لیے ٹھنڈا میں، کیونکہ روح اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے جس کے ہاتھ میں روح ہے، جس نے مجھے انسان بنا کر روح ڈالی، وہ کبھی بھی اس روح کو لے گا، وہ کیا چاہتا ہے، اس کا مطلوب اس سے کیا ہے۔ روح کو جسم میں ڈالنے سے اگر اس نے ڈالی ہے تو بس آپ کو حیرت ہوگی۔ ایک واقعہ سورہ بقرہ جو آپ ہم سب مشہور ہے، سب سے بڑی سورت قرآن کی ہے، 2.5 پارے کی سورت ہے سورہ بقرہ۔ اس میں واقعہ پورا اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، تو اس میں فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ علماء بیٹھے ہیں، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ وہ میت تو ایک تھی، مرنے والا جس کا قتل ہوا تھا یہودیوں میں سے تھا، وہ ایک اسرائیلی قتل ہوا تھا، اور اللہ نے کہا بھائی ایک جانور کے کسی جسم کا کوئی حصہ اسے ذبح کر کے اس کے لگاؤ جو لیٹا ہوا یعنی جو مر چکا ہے، تو اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ اٹھ کے جس نے اسے مارا اس کا نام بتا دے گا۔ جس نے بھی اس کا موقع نہیں ہے اس کی پوری تفصیل بتاؤ۔ جو مرا ہوا ہے وہ یہ چل رہا تھا کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کیا اور اس کو کسی کے دروازے پہ لے جا کے ڈال دیا۔ مقصود یہ تھا کہ اس کو چھپانا تھا، پتہ نہیں چلے کسی نے کیا الزام دوسروں پہ ہو جائے۔ 2 بڑے گناہ تھے، ایک تو ایک جان کا قتل کرنا، ایک تو کسی جان کو مار ڈالنا، اور دوسرا وہ قاتل دوسرے پر اس کا الزام لگانا جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو اس نے ایسے پھینک دیا۔ تو اس کے لیے وہ اب جب کسی کے دروازے پر ملا اور جب سب بھیڑ اکٹھی ہوئی کس نے مارا تو پتہ نہیں چل رہا، وہ شانہ پھینک کے بھاگ گیا۔ آج کل یہی تو ہوتا ہے، وہ شانہ پھینک کے بھاگ گیا، پتہ نہیں چل رہا۔ تو اب اس کے لیے یہ ہوا کیا کریں۔ حضرت موسیٰ موجود تھے،
تو جب نبی موجود ہوتے ہیں تو سب کا رجوع نبی کی طرف ضروری ہے. تو پھٹ سے قوم کے کچھ لوگ بھاگے, اے موسیٰ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا, اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اس کا پتہ بتا دے کہ اس کو مارا کس نے ہے, تاکہ ہم اس سے بدلہ لے لیں یا اپنا دل ٹھنڈا کر لیں, جو بھی رہا ہو. اب صاحب حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب بتائی, جسے شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, بہت بڑی ہے وہ آدھے صفحے میں, شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ایک جانور ذبح کرو اور اس کے کچھ حصہ اس کا اس مرے ہوئے آدمی کے لگاؤ, تو یہ اٹھے گا اور اٹھ کے مارنے والے کا نام بتائے گا اور پھر مر جائے گا. اب آپ کو یہ چیز معمولی لگ رہی ہوگی, یہ مر جائے گا. اور پھر اتنا فرما کے اللہ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتى, اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے, ورنہ اس کو زندہ کرنے کا مطلب ہوتا تو کذالک یحیی اللہ المیت کہہ دیتا اللہ تعالیٰ, میتہ کہہ دیتا. موتا جمال آیا ہے, وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں یہ دکھایا, تمہیں یہ تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, ہم نے یہ دکھایا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک ترکیب بتا دی, ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, جو مرا ہوا تھا کلمہ کن کہتا وہ زندہ ہوتا بتاتا اور پھر مر جاتا, لیکن ایک ترکیب بتائی تاکہ تم یقین کر لو, تمہارے دلوں میں رچ بس جائے بات کہ ہم اسی طرح دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے, دوبارہ زندہ کریں گے. اللہ حکم دے گا, قبریں پھٹ جائیں گی, وہ روحیں وہ آتمائیں جو اوپر جمع ہو گئیں, اللہ کے وہ حکم سے ہر جسم سے اس کی روح جا کر مل جائے گی, ہر جسم سے اس کی روح جا کر مل جائے گی. جس طرح یہ ٹکڑا اس کے لگنے سے اسے زندہ کیا, روح آئے گی اور اس جسم سے لگ جائے گی اور وہ زندہ ہو جائے گا. کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ, ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم یقین کر لو, لعلکم تعقلون, تاکہ تمہارے دلوں میں اس کا یقین آ جائے. مگر یقین ہی نہیں آ رہا, کتنا ہی کچھ کر لو, یقین تو ٹکے کا ہے, 2 کا 4 کیسے ہو جائے. ہاں یقین سب کو اس کا ہے, کتنی لڑائیاں کیسی بھی ہو, کاروبار میں کوئی لڑائی نہیں ہے بھائی صاحب, کوئی بھی آ جاؤ, بہت محبت سے اچھی سیٹ بڑھیا طے کر کے رکھیے, تیار کر کے. یہ مال انسان کو تباہ کر دے گا, یاد رکھنا, یہ مال انسان کو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تمہیں مال کی محبت نے دیوانہ بنا دیا. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ, زیادتی نے ہلاک کیا, حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ, یہاں تک کہ زیادہ اکٹھا کرنے کے چکر میں مقابر, قبر کی جمائے, قبروں تک تمہیں پہنچا دیا. پھر بھی جب گیا تو خالی ہاتھ, اور پھر جو تھا سارا مال کتوں کی طرح لوگ لڑ رہے ہیں اس پر. تو میرے بھائی جو اکٹھی کیا ہے نا, اپنی سوچ اپنی بنا. پہلے کے لوگ آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے, اپنا کیا, اپنا بنایا, اس کے بعد زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں کرنا, جو کرنا ہے اللہ کے لیے کر دینا ہے, خیرات کسی کو دینا. اب تو ماشاءاللہ کوئی ایک حبہ بھی دے گا تو پہلے اس کا اعلان کرے گا میں 1 روپیہ دے رہا ہوں, میں 1 روپیہ دے رہا ہوں. تو میرے بھائی اور میرے دوستو, ہاں تو میں کہتا ہوں اعلان بھی کرو, مگر دو, مگر دو, مگر دو. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ, اس کا خیال ہر آدمی یہ طے کیے ہوئے کہ وہ سیٹھ جی ہیں وہ دیں گے, سب کو وہاں پہنچا دو, نظام صاحب کیا, بس وہی دے, باقی تو سب کو ملے, ان کیا پہنچا دو سب کو, کیوں بھائی سب کو وہی پہنچا دو, سارا ثواب بس وہی لے, اور باقی سب کیا کریں گے, باقی سب کیا کریں گے بھائی. ہر انسان دینے والا ہو, الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, یہ نبی نے دیا تھا حکم. دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے. لیا یوں جاتا ہے اور دیا یوں جاتا ہے, یہ دیا تھا حکم امت کو. آج ہر آدمی سوچا میری سرکاری نوکری ہو جائے گی, جب زیادہ پیسے آئیں گے تب دوں گا. یاد رکھیں ہر انسان اس وقت تک سوچتا ہے جب تک اس کے پاس پیسے نہیں آئے, اور جیسے ہی پیسے آتے ہیں تو شیطان سوچ بھی نکال لیتا ہے اس سے. پیسے آتے ہی سوچ بھی نکال لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تمہاری امیدیں تمہارے معاملات سے زیادہ بہتر ہیں. امیدیں بڑی اچھی اچھی کرتا ہے آدمی, اور جب عمل کا دور آتا ہے ارے شیطان تو ایسا مگن کر دیتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ نے موقع دیا ہے, میرا یہ عرض کرنا, بہت ساری بیوائیں ہیں, بہت ساری عورتیں, یوں تو سب بول دیتے ہیں ایک گاڑی کوٹا گئی, ایک گاڑی جے پور گئی, ایک گاڑی فلاں جگہ, برے کام کروا رہی ہیں. کیا کبھی دکھے دل سے جا کے پوچھا کیا کہ ان کے برے کاموں کو روکے؟
کیا سبیل ہو سکتی ہے؟ ان سے پوچھیں اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو لاؤ ہم تمہیں پیسے دے دیں، اللہ کے واسطے اپنے دین کو برباد مت کرو۔ بچیاں نوجوان ہر ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا، اس کی بچی، اس کا بچہ، ایسے حال ویسے حال، سب کی بچیاں میرے بھائی۔ جب آگ لگتی ہے تو گھر میں کسی چیز کو چھوڑ کے نہیں، اگر اس کو بجھایا نہیں جائے تو، اگر اس کو بجھایا نہیں جائے تو جتنی چیزیں جو جلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں سب کو جلا دے گی، حتیٰ کہ لوہا بھی میں نے اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ جو شٹر ہوتے ہیں نا، یہ ہاں پگھلتے ہوئے، یہ ٹکے ہوئے، لوہا بھی جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اگر کچھ کرنا ہی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہی ہے نئے سال میں کام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، دکان کھولنے سے دکان چلے گی، مکان بنانے سے اچھائیاں ہوں گی، امن و امان، تو کرے کوئی قرآن لے کے کھڑا ہو جائے، 11:59 پہ انتظار کرے، جیسے ہی ساتھ ہوں تو شروعات میں کہا تم اپنے کسی بھی کام کی شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں اس لیے سب سے پہلے بسم اللہ ہے، شروع کرو۔ کون کرے گا؟ اگر وہ یہ کریں گے کیا؟ ہم تو کچھ اور کریں گے۔ اور کوئی کرنا ہی چاہتا ہے تو کھڑا ہو جائے، نیت باندھ کے میں یہ کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے پورے سال توفیق دے۔ کوئی کرنا ہی چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا جو اللہ کو پسند ہے، کہ اللہ کے غلام، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائیاں کروں گا، جو بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کروں گا، دوا دارو کی کوئی ضرورت ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت سارے غریب فقیر بھکاری ایسے ہیں جنہیں اپنے یہ چند کارڈ بنوانے کی وہ نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں، انگوٹھا ٹیک ہے، جاتے دماغ کھاتے تو کون کا تو یہ کر لے بھائی، کسی کا اگر بیماری ہے بہت زیادہ، اللہ تمہارا چرنجیوی بنوا دو، اتنے پیسے میں اپنے پاس سے دے دوں گا، 1 سال کے 850 تو جائیں گے، پورے سال تو جتنی بار بیمار ہو، لمبی لمبی بیماریاں تو علاج کروا لینا۔ یہ نیکیاں ہیں جنہیں ہم نیکی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے پانی پلانے کو نیکی بتایا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلانے کو نیکی بتایا، گرتے کو اٹھانے کو نیکی بتایا، حتیٰ کہ کانٹا جو راستے میں پڑا ہے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، اس کو ہٹانے کو نیکی بتایا۔ ہم نے دین کو ایسا کہہ دیا نماز پڑھ لو نیکی، نماز تو پڑھ رہا ہے مگر سودی کاروبار چل رہا ہے اور سٹا بھی کھیلتا ہے پیچھے سے۔ ہاں نیکی ایک چیز سمجھ لی، جو میں کر رہا ہوں وہ نیکی، باقی سب بھرنے کی، میرے کی بھی نیکی، نیکیوں کی ہزاروں قسمیں، صرف اگر ایمان کو لو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمان بضع و70 شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، کون گنائے گا کتنے شعبے بڑے؟ وہ 3 سنے مولانا، کہاں سے بتا دیا آپ نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، جیسا کہ مولوی صاحب فرما رہے تھے علم حاصل کرو موت تک، 70 سے بھی زائد شعبے ہیں۔ 2 شعبوں کو سیکھ کے آدمی کہہ رہا ہے مجھ سے بڑا کوئی ایمان والا نہیں۔ آج ایمان کی بھی جانچ ہونے لگ گئی، جیسے ڈاکٹر آلے سے جانچتا ہے نا تو ایمان بھی جانچنے لگ گئے، ماشاءاللہ۔ بہت ساری کوالٹیاں بن گئی آج انسانوں کی، جانچ پڑتال ہو رہی ہے کس کا ایمان کتنا ہے، کس کا کم ہے۔ بھلے ہی کوئی کتنا ہی نمازی ہو پھر بھی اس کا ایمان نہیں ہے، وہ حرام نہیں کھا رہا پھر بھی اس کا ایمان نہیں، کیونکہ محنت کر لیا اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ چل رہا ہے آج، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہاں صحیح کہہ رہا ہوں۔ بس میں مختصر اپنی بات کہ میرے عزیز دوستو، اللہ کے واسطے دین، بہت دین میں وسعت ہے اور بہت سارے دین کے کام ہیں، سارے لوگ مل جائیں اور کاموں میں لگ جائیں تب بھی سارے لوگ کم پڑ جائیں گے، اور کام بہت زیادہ ہے، اور کام بہت زیادہ ہے اللہ کے لیے۔ کوئی کرنا ہی چاہتا ہے تو میں آج یہ ارادہ کرتا ہوں کہ کل 1 تاریخ کو جا کے ڈھونڈوں گا جتنے لوگ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا تو ایک کمبل اڑا دوں گا، کچھ نہیں کر سکتا تو ایک جیکٹ پہنا دوں گا۔ اب وہ دور نہیں رہا، لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرو، لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرو، اگر اپنے گھروں میں اپنے دین میں سلامت رہنا چاہتے ہو، ورنہ وہ غلط فہمیوں میں آپ کو رہنے نہیں دیں گے۔ جس کو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لوگوں کے لیے اپنا افادہ فائدہ مند ہونا ثابت کرو۔ اگر کسی کو پتا چل گیا تم انہیں فائدہ پہنچا رہے ہو تو یاد رکھو وہ تمہارے لیے انتظار میں رہیں گے، اور اگر پتا چل گیا جیسا کہ لوگ بھر رہے ہیں کہ نقصان پہنچانے والے ہو تو آپ نقصان والی چیز کو اپن بھی باہر رکھتے ہیں نا، کتا بھی ہڑکیا ہو تو باہر، کانٹا بھی ہو تو باہر، سب چیزیں باہر رکھتے ہیں، ایسے وہ بھی باہر کر دیں گے یہ کر کے۔
ہم سے کبھی کوئی ملا نہیں, کسی نے تعلق نہیں کیا, بس غلط فہمیوں میں نے بات اسی لیے شروع کی تھی. کسی نے کہہ دیا یہ برے ہیں تو برے ہو گئے, پوری دنیا کو برا مان لیا. اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم سب مل کے صحیح ہو کر دکھائیں. کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تو انسان کے عمل کو دیکھتا ہے, اس کو کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو یہ دیکھتا ہے میرے بندے کو میں نے حکم دیا, یہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا, حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں, وہی تو زندہ کرنے اور مارنے والا ہے. تو کیا ذبح ہو گئے تھے اسماعیل؟ خود نے دمبا اللہ نے دے دیا کہ ذبح تو یہ ہوں گے, ذبح تو یہ ہوں گے. ہم تو دیکھ رہے تھے تم حکم پہ کتنا عمل کرتے ہو. اس بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی تھی, اور دوسرے لوگوں نے جو بدگمانیاں کرتے تھے, جو جادوگر کہتے تھے اور جو نامعلوم کیا کیا بکتے تھے, انہوں نے القاب اللہ کے نبی کو دیے. الامین الصادق سیرت وہی ہے. ہاں ایسا نہیں ہے آپ کرو گے تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا. الامین الصادق یہ ان کے دیے ہوئے لقب ہیں. یہ سچا ہے, یہ امانت دار ہے, یہ سچا ہے, یہ امانت دار ہے. تو میرے بھائی اور پھر ایک حدیث قدسی آخری میں بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اے بندے, میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا, اے رب تو پالنہار ہے, ساری دنیا کو کھلا رہا ہے, تجھے کھانا, میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس آتا. اللہ کہے گا میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی میں پلایا. اے اللہ تو پیاسا تھا, تشریح میں اور اپنی طرف سے کر دیتا ہوں, اے اللہ تیرے پانی برسانے سے تو سارے سمندر بھرتے تھے, ساری زمین میں پانی تھا, اگر تو روک لیتا تو پیاس سے تڑپ کے لوگ مر جاتے. یہ سب ندی نالے تیرے برسائے ہوئے سے گیلے ہیں, تجھے کیسے میں پانی؟ تو تو سمندروں کا مالک اور بادشاہ ہے, ہر چیز تیری غلام ہے, سارا پانی تیرے پاس ہے. تو ایک پلک جھپکنے میں کن کہہ دے تو ہزاروں پانی کے سمندر بن جائیں, تجھے میں کیسے؟ اللہ فرمائے گا کہ فلاں بندہ میرا پیاسا تھا, تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, کیا ایسا نہیں ہوگا فلاں بندہ میرا ٹٹر رہا تھا, سکڑ رہا تھا, تو نے اس کو اڑایا تو مجھے اس کے پاس پاتا. وہ بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. کہے گا اللہ تیری عیادت کیسے؟ وہ بندے کا لفظ ہے, مومن غیر مومن کا نہیں ہے, مسلم غیر مسلم کا نہیں ہے. بندہ ساری دنیا کے لوگ اس کے بندے ہیں. ہم نے سکڑا ہے دین کو. بس نہیں چند کلمات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کسی بھی چوک کی, اور یہ امید کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اللہ نے اس میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب یہ بیدار ہوتی ہے تو قومیں پلٹ جاتی ہیں. ہاں ہم بہت بڑا اپنے کاموں سے دنیا کی بھکمری ختم نہیں کر سکتے, لیکن اللہ ہمارا عمل دیکھنا چاہتا ہے. وہ دیکھنے کے بعد برسانے والا تو وہ ہے, وہ مال برسانے والا ہے, وہ کھانا بر سب کچھ وہ دینے والا ہے. اس یقین کے ساتھ انسان کام کریں. راستہ انتظار کر رہا ہے, راستے ہموار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے بندوں کو اس رب سے ملا دے جو اس سے بچھڑے ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. مومن کے ساتھ